الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محترم ناظرین، مشاہدین و مشاہدات، قرآن کریم سورہ قلم کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت والجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے اعتبار سے بڑے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ یہی اخلاق تھا جس کی وجہ سے مشرکین مکہ بھی آپ کی مدح تعریف کرتے تھے۔ یہی اخلاق تھا جس کی وجہ سے آپ کے خلاف ہونے کے بعد، آپ کے دین کے مخالف ہونے کے بعد بھی آپ کی لوگ تعریف کیا کرتے تھے۔ یہی اخلاق تھا جس کی وجہ سے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ یہی اخلاق تھا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو کعبہ میں لگانے کے لیے فیصل مقرر کیا گیا۔ یہی اخلاق تھا جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ آپ کے پاس جب تک نہیں آتے تب تک انہیں تسلی اور اطمینان نہیں ہوتا تھا۔ یہی اخلاق تھا جس کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ سے چمٹے رہتے تھے۔ اور اسی اخلاق کی تعریف اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قلم کی اس آیت کریمہ میں کی ہے، اور اس اخلاق کی تعریف اللہ تعالی نے دوسرے مقام پر بھی کی ہے۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اخلاق کریمانہ نہ ہوتا، آپ نرم دل والے نہ ہوتے تو اتنی بڑی فوج، اتنی بڑی جماعت جو آپ کی گرویدہ ہے، آپ کے ارد گرد ہے، آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، یہ آپ کے قریب نہ ہوتی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی، اگر آپ سخت دل والے ہوتے، آپ ترش روح ہوتے تو یہ اتنی بڑی جماعت آپ کے ارد گرد نہ ہوتی۔ یہ نبی کا اخلاق تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی، آپ مومنوں کے لیے اپنے بازو کو پست کر دیجیے۔ جب مومنین آئیں، جب آپ کے ساتھی آئیں تو آپ ترش روئی نہ دکھائیں، آپ کا دل سخت نہ ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کی تعلیم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کے دل کو ایسا بنایا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بالکل نرم تھا اور آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بہترین انداز میں ڈھالا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نرم تھے، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا اسے ایسا معلوم ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل و جان سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تھی نبی کی تعلیم، یہ تھا نبی کا اخلاق۔ اور نبی کا اخلاق ہی ایسا تھا جس کی وجہ سے لوگ نبی کے قریب ہوئے، اور اسی اخلاق کی بنیاد پر دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پھیلایا۔ اللہ کے دین کو، اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کی شریعت کو، قرآن کو، توحید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اسی اخلاق کی بنیاد پر پھیلایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے ہیں، لوگ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی راستے میں جا رہے ہیں، لوگ آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی اس تکلیف پر، اس بد دعا پر بھی کوئی جملہ نہیں بولتے۔ ایک مرتبہ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ اور ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
ساتھ میں جا رہی تھی، راستے میں یہودیوں کا گزر ہوا۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جل بھن کر کے کہا، حسد میں کہا، السلام علیکم، اے محمد آپ پر موت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ صرف کہا وعلیکم، جو تم نے کہا ہے وہی تم پر بھی لوٹ جائے۔ حضرت عائشہ نے سنا، حضرت عائشہ نے دیکھا کہ یہودی اتنا تانا کش رہے ہیں، اللہ کے نبی کو بد دعا دے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بولا۔ حضرت عائشہ کو جذبہ آ گیا، حضرت عائشہ کو اپنی غیرت نے ابھار دیا کہ میرے سرتاج کو، میرے شوہر نامدار کو، اور دنیا کے امام کو، انبیاء کے امام کو، اور اللہ کے سب سے محبوب بندے کو گالی دی جا رہی، بد دعا دی جا رہی، میں کیوں نہ بولوں، کیونکہ میرا سرتاج ہے، میرا شوہر۔ حضرت عائشہ نے کہا وعلیکم السلام واللعنہ، تم پر بھی لعنت ہو اللہ کی، اور تم پر بھی موت ہو۔ اللہ کے نبی نے جب حضرت عائشہ سے یہ بات سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، کیا تم نے نہیں سنا؟ میں نے ان کا جواب دے دیا، انہوں نے کہا السلام علیکم، تو میں نے کہا وعلیکم، جو تم نے کہا ہے وہی تم پر بھی لوٹ جائے۔ یہ نبی کا اخلاق تھا، نبی کسی سے لڑنے نہیں جاتے، نبی کسی سے اپنا انتقام لینے نہیں جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو درگزر کرنے والے، عفو درگزر سے کام لینے والے تھے، اور نبی نے اپنی امتی کو، اپنے ماننے والے کو بھی یہی اخلاق سکھایا ہے۔ اور اگر اخلاق کو بلند مرتبے پر ہم فائز ہو جائیں، انشاءاللہ اس اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہونے کے بعد انسان جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے، کیونکہ جب اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہوگا تو حقوق العباد میں اس سے کوتاہی نہیں ہوگی، اور جب حقوق العباد میں کوتاہی نہیں ہوگی تو حقوق اللہ تو ادا کرتا ہی ہے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی برابر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ آئیے ایک پیاری سی حدیث سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو جنت میں زیادہ لے کر کے جائے گی؟ اللہ کے نبی کا جواب سنیے، تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق۔ ایک آدمی اللہ کا حق ادا کر رہا ہے اور اچھے اخلاق کا مالک ہے، اور اس اچھے اخلاق کی بنیاد پر حقوق العباد کو ادا کر رہا ہے، تو جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اور اللہ کے نبی سے پھر پوچھا گیا ان اکثر ما يدخل الناس النار، کون سی چیز ہے جو جہنم میں سب سے زیادہ لے کر کے جائے گی؟ اللہ کے نبی بتائیں۔ اللہ کے نبی نے جب فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، زبان کا غلط استعمال، زبان کا بیجا استعمال، زبان کو آدمی آوارہ چھوڑ دے اور اسی طریقے سے بھی استعمال کرے، یہ انسان کی ہلاکت، انسان کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری چیز الفرج، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرے، یہ بھی انسان کو ہلاکت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا نسخہ بتایا، اللہ کا تقوی اور حسن خلق، اور جہنم میں کوئی چیز جو لے کر کے جائے گی وہ زبان ہے۔ اگر آدمی اچھے اخلاق کا مالک ہے تو زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اگر آدمی کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ نسخہ بتا دیا۔ آئیے ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی حدیث ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومنین میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ بہترین اخلاق والا کامل مومن ہے، یعنی جس کا اخلاق جتنا زیادہ بلند ہوگا اتنا زیادہ اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی نساء کے لیے، اپنی عورت کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ معلوم ہوا کہ اخلاق وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے بیوی کا ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق والے ہیں تو دنیا میں کہیں بھی اپنا اخلاق اچھا پیش کر سکتے ہیں، اور اگر گھر کے اندر آپ کا اخلاق اچھا نہیں
گھر کے اندر آپ کا اخلاق ٹھیک ٹھاک نہیں تو آپ جتنے بھی اچھے اخلاق والے ہوں، جتنے بھی اچھے اخلاق کے مالک ہوں، آپ اچھے اخلاق والے نہیں کہے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے اہل کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اخلاق کی تعلیم وہیں سے شروع ہوتی ہے جب آپ کی شادی ہوتی ہے اور آپ اپنے اہل کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یہیں سے اخلاق کی تعلیم شروع ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل، اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک، والدین کے ساتھ بھی بہترین بیہیویئر، والدین کے ساتھ بھی اچھا اخلاق ضروری ہے، کیونکہ والدین کے ساتھ اچھا اخلاق اور بہترین سلوک نہ کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سخط الربی، رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے، اس لیے ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آئیے ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اگر جہنم سے ڈر ہے اور جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اگر تمہارے پاس ایک کھجور کا ٹکڑا یا ایک کھجور کی گٹھلی ہے تو اسے صدقہ دے کر کے جہنم سے بچ جاؤ۔ یعنی ایک گٹھلی دینے کے برابر بھی طاقت ہے تم اللہ کی راہ میں۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر ایک گٹھلی بھی نہیں دے سکتے تو اچھا کلام بولو، اچھی بات کہو، بہترین انداز میں گفتگو کرو۔ یہ بہترین انداز میں گفتگو کرنا بھی تمہارے لیے جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ جب تم لوگوں کے دلوں کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ گے، لوگوں کے دلوں کو خوش کیے رہو گے تو لوگ آپ سے شکایت نہیں کریں گے، آپ سے تکلیف محسوس نہیں کریں گے، اور جب تکلیف لوگوں کو آپ کی باتوں سے نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انتقام بھی نہیں لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے قیامت کے دن انصاف دلایا جائے گا۔ اگر ہم نے اپنی بات سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے کل قیامت کے دن اس کا بھی انصاف ہوگا، لیکن اگر ہم نے اپنی بات سے، اپنے کلام سے لوگوں کا دل جیت لیا، میٹھے انداز میں بولا تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اس حساب و کتاب سے بھی بچ جائیں گے۔ ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کلمہ طیب، بہترین کلام، بہترین گفتگو یہ صدقہ ہے۔ اچھی گفتگو، بہترین انداز میں گفتگو یہ صدقہ ہے، اس لیے ہمیشہ گفتگو میں اچھا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، کسی بھی معمولی سی چیز کو بھی ہلکا نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی چھوٹی چیز کو بھی تم حقیر نہ سمجھو، اگر بھلائی کا کام ہے، کسی بھلائی والی چھوٹی سی بھی چیز ہے اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اپنے بھائی سے خوش مزاجی میں ملتے ہو، اچھے مزاج میں ملتے ہو اور اس سے اچھے مزاج میں مل کر کے اس سے بات کرتے ہو تو یہ بھی معروف کام ہے، یہ بھی بھلائی کا کام ہے، اس پر بھی اللہ رب العالمین اجر عطا فرمائے گا۔ تو محترم ناظرین، ہم اور آپ نے یہ جان لیا کہ ہمیں اپنا اخلاق اچھا کرنا چاہیے۔ بہترین اخلاق کے مالک اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے بلند مرتبے پر فائز ہیں، بہترین اخلاق والے جنت میں جانے والے ہیں، بہترین اخلاق کی جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہم اپنے ارد گرد لوگوں کا جائزہ لیں۔ آج ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ جب اپنے کسی بھائی سے ملتے ہیں، اس سے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہوتا ہے تو اس سے بڑی ترش روئی سے ملتے ہیں، اس کے سامنے بڑے بھوڑے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا تو ان کے ماتھے پر اور پیشانی پر سلوٹیں رہتی ہیں، یا اپنی زبان سے کچھ ایسا جملہ بول دیتے ہیں جس سے اس سامنے والے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ میرے بھائیوں جان لو، اگر ہم نے اور آپ نے کوئی جملہ بول کر کے اپنے سامنے والے بھائی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس کا گھاٹا نہیں کیا ہے۔ آپ نے غلط بول کر کے
بظاہر تو اسے تکلیف پہنچائی ہے لیکن خود اپنے آپ کو حقیقی تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی پکڑے گا۔ ہمارے بہت سے بھائی ہیں، نام تو بڑا اچھا ہوتا ہے، نام کے مطابق اگر ان کا کام ہو جائے تو کیا بات ہے، نام بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن کام بڑا برا ہوتا ہے۔ اس لیے نام کے ساتھ اپنی موافقت کام سے بھی کریں، اور اسی بھائی کا جب کام کسی بھائی سے فائدہ مند کام ہو، کوئی چیز ان سے وابستہ ہو، کچھ لینی ہو، کوئی کام ہو، تو بڑے میٹھے انداز میں بولیں گے، بڑے بھائی کر کے بولیں گے، کندھے پر ہاتھ رکھیں گے اور اس سے بڑے میٹھے انداز میں بولیں گے۔ مثال کے طور پر عمر، جس سے ابھی کوئی کام نہیں ہے، اس عمر سے چند دن پہلے بڑے برے انداز میں، بڑے ترشرو انداز میں بولا گیا، اس کی بے عزتی کی گئی، لیکن اگر اسی عمر سے 1 مہینے کے بعد کام پڑتا ہے تو یہی شخص جس نے 1 مہینے پہلے اس کی بے عزتی کی تھی، اس کے پاس جائے گا، اسے سہلائے گا، اسے ایسے الفاظ سے تعبیر کرے گا، اس سے ایسے الفاظ کے ساتھ اس سے گفتگو کرے گا گویا کہ یہ بہت محبت کرتا ہے، اس سے بہت پیار کرتا ہے، اسے بڑی لگن ہے۔ ایسے لوگ منافق قسم کے لوگ ہیں، جب کام پڑتا ہے تو اس کے پاس جاتے ہیں اور کام نہیں پڑتا تو اس کے سارے احسانات کو، اس کی ساری بھلائیوں کو، اس کی ساری اچھائیوں کو بھول کر کے بس اس کی برائی کرنے لگتے ہیں۔ یہ اس سامنے والے کا گھاٹا نہیں ہے بلکہ برائی کرنے والے کا، بلکہ اس کا نقصان ہے جس نے اپنی زبان سے غلط الفاظ بولا۔ ایک مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، کیا اپنی زبان سے بولے گئے الفاظ کی وجہ سے بھی کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بالکل ضرور پکڑا جائے گا، اور اسی زبان کی ہی وجہ سے لوگ اپنے منہ کے بل زیادہ تر جہنم میں داخل کیے جائیں گے، فرشتے انہیں جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ تعالی ہم سب کو